بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنے منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 9ویں قسط۔ عارف ملی کی صحت یابی میں وقت لگنا تھا، اس لیے خاندانی مشورے سے فیصلہ ہوا کہ توصیف ملک عارضی طور پر کاروبار کا چارج سنبھال لیں گے۔ ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، مگر زارون، جو اب خاموشی سے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا، نے چند دنوں میں ہی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ توصیف اکثر دیر رات تک دفتر میں اکیلے رہتے، کچھ فائلیں گھر لے جاتے اور کچھ بیرون ملک کالز میں مصروف رہتے جنہیں وہ کسی کو سننے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن زارا اپنے والد کے کچھ ذاتی کاغذات ڈھونڈتے ہوئے غلطی سے کمپنی کے آن لائن اکاؤنٹ کے پورٹل تک پہنچ گئی، جہاں اس کے والد کا پرانا لاگن ابھی بھی محفوظ تھا۔ تجسس میں اس نے حلیہ لین دین کی فہرست کھولی اور اس کی نظر ایک بڑی غیر معمولی رقم کی منتقلی پر پڑی، ایک نامعلوم بیرون ملک اکاؤنٹ میں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اسکرین شاٹ لیا اور زارون کو دکھایا۔ یہ دیکھو، اس نے کہا، اپنے فون زارون کی طرف بڑھاتے ہوئے، یہ رقم بابا کے دستخط کے بغیر ٹرانسفر ہوئی ہے، اور تاریخ دیکھو، یہ دھماکے کے صرف 3 دن بعد کی ہے۔ زارون نے غور سے اسکرین دیکھی، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ رقم کسی ذاتی اکاؤنٹ میں گئی ہے، کمپنی کی کسی سرمایہ کاری میں نہیں۔ اس نے کہا، زارا، یہ وہ ثبوت ہو سکتا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تایا جان نے بابا کے دستخط جعلی کیے؟ زارا نے دکھی آواز میں پوچھا۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اس کا اپنا تایا ایسا کر سکتا ہے۔ شاید، زارون نے احتیاط سے کہا، مگر مکمل یقین کرنے سے پہلے اس رقم کا پیچھا کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا یہ کہاں گئی اور کیوں۔ اسی رات زارون نے جلال کو یہ اسکرین شاٹ بھیجا اور دونوں نے مل کر خفیہ طور پر اس اکاؤنٹ کی تحقیق شروع کی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد جلال نے کال کی۔ زارون، وہ اکاؤنٹ ایک شیل کمپنی کا ہے، جلال نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ اس کمپنی کا ایک ڈائریکٹر۔ اندازہ لگاؤ کون ہے؟ شہزاد قریشی، زارون نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ بالکل صحیح، جلال نے تصدیق کی۔ زارون، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ توصیف اور شہزاد قریشی مل کر عارف ملک کا کاروبار اور شاید ان کی جان بھی دونوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فون بند کیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے۔ اس کے اندر ایک پرانا غصہ سر اٹھانے لگا، مگر اس نے فوراً آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھال لیا۔ آہستہ سے کچھ کلمات دہرائے، اپنے دل کو پرسکون کرنے کے لیے۔ یا اللہ، مجھے صبر عطا کر، اس نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے انصاف کی راہ دکھا، انتقام کی نہیں۔ مجھے اس خاندان کو بچانا ہے، تباہ نہیں کرنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلا قدم انتہائی احتیاط سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ اب سوال صرف سچائی جاننے کا نہیں رہا تھا، بلکہ پورے خاندان کو ایک اندرونی دشمن سے بچانے کا بھی تھا۔ دادی جنت نے اپنے پرانے صندوق سے ایک چمڑے کی جلد والی وقت کی مار سے زرد پڑ چکی ڈائری نکالی اور اسے احتیاط سے زارون کے حوالے کی۔ یہ میری جوانی کی ڈائری ہے، بیٹا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔
ان کی آنکھوں میں 50 سال پرانی یادوں کی نمی تھی۔ میں نے یہ کبھی کسی کو نہیں دکھائی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی جڑیں مکمل طور پر جان لو۔ زرون نے احتیاط سے ڈائری کھولی اور اس رات اپنے کمرے میں تنہا صفحہ در صفحہ اپنی دادی کی جوانی کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ آج اجمال سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا سیاہی سے، مگر تحریر میں ایک لڑکی کی شرمیلی خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کالج کے باغ میں کتاب پڑھ رہا تھا جب میری کتابیں ہاتھ سے گر گئیں۔ اس نے جھک کر اٹھائیں اور جب اس نے مسکرا کر مجھے واپس دیں، مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ زرون نے ورق پلٹے اور کہانی آہستہ آہستہ کھلتی گئی۔ جمال ستارہ ایک متوسط گھرانے کا نوجوان تھا، ذہین، محنتی اور کردار کا پکا۔ جنت ملک ایک امیر تاجر گھرانے کی بیٹی اس سے کالج کے زمانے میں ملی اور دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک ایسی محبت پروان چڑھی جو دونوں کی زندگیوں کا مرکز بن گئی۔ آج جمال نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے والد سے میرا ہاتھ مانگنے آئے گا، اور ایک اور صفحے پر لکھا تھا میں خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں۔ اس کے پاس دولت نہیں، مگر اس کے پاس وہ ایمانداری اور محبت ہے جو دنیا کی کسی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ صفحے آگے لکھائی کا انداز بدلنے لگا۔ پہلے کی خوشی کی جگہ فکر نے لے لی۔ ابا نے آج جمال کا رشتہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں وہ ہمارے خاندان کے وقار کے لائق نہیں۔ میں نے التجا کی، روئی، مگر ان کا دل نہیں پسا۔ زرون نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اپنی دادی کے لیے ایک نئی ہمدردی جاگی۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا اور وہاں ایک ایسی سطر تھی جس نے اس کے دل کی دھڑکن روک دی۔ آج ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے چچا زاد بھائی عاصم، جو ہمیشہ ہمارے کاروبار میں حصہ داری چاہتے تھے، نے مجھے تنہائی میں ملنے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں جمال سے شادی نہ کروں تو وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے مجھے ڈرا دیا، جیسے وہ کوئی خطرناک کھیل کھیل رہے ہوں جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں۔ زرون رک گیا۔ یہ نام اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ عاصم، کیا یہ توصیف کے والد کا نام تھا؟ زرون نے اگلی رات پھر ڈائری کھولی۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھرا تھا۔ اگلے صفحات پر جنت ملک کی تحریر اور زیادہ دردناک ہوتی گئی۔ عاصم نے آج پھر مجھے بلایا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا اس نے کہا کہ اگر میں نے ابا کو منانے کی کوشش جاری رکھی تو جمال کے خاندان کے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر اس کی دھمکی نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کچھ صفحے آگے تحریر مزید ٹوٹی پھوٹی ہو گئی، جیسے لکھنے والے کی آنکھوں سے آنسو صفحے پر گر رہے ہوں۔ ابا نے اعلان کیا کہ میری شادی طے ہو چکی ہے عاصم کے چھوٹے بھائی اکرام ملک سے۔ میں نے احتجاج کیا۔ میں نے کہا میں جمال کے سوا کسی سے نہیں کروں گی۔ ابا نے کہا یہ خاندانی وقار اور کاروبار کا معاملہ ہے، محبت کا نہیں۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ زرون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا۔ آج مجھے خبر ملی کہ جمال کے خاندان پر ایک بڑا کاروباری الزام لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی۔
جعلی دستاویزات بنائی۔ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، جمال ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر عدالت میں گواہیاں ان کے خلاف جا رہی ہیں، ایسی صورت میں جو بہت منظم لگتی ہے۔ خدایا! زرون نے ڈائری بند کر کے آنکھیں موند لیں۔ اس کے سینے میں ایک آگ سی بھڑکی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ جمال نے آج آخری بار مجھ سے ملنے کی کوشش کی، گھر کی دیوار کے پیچھے سے۔ اس نے کہا، جنت، مجھے تم پر یقین ہے کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں بھی ہمیشہ اس کی یاد اپنے دل میں زندہ رکھوں گی، کچھ بھی چاہے۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ زرون نے ڈائری کو سینے سے لگایا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنی دادی کی محبت کی گہرائی اور اس کی قربانی کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ اگلی صبح زرون نے یہ حصہ زہرا کو بھی سنایا، لان میں بیٹھ کر، اپنی آواز میں بھاری جذبات لیے۔ زہرا نے خاموشی سے سنا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ عاصم، زہرا نے آہستہ سے کہا، سوچتے ہوئے، زرون، کیا تمہیں لگتا ہے یہ عاصم تایا جان کے والد ہیں؟ زرون نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ توصیف کا کردار اس کے والد کے کردار سے کچھ مختلف نہیں۔ دونوں نے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگیاں تباہ کی۔ خطِ جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔